میں نے تو تقریر کر دی، بعد میں وہاں کے ایک عالم انہوں نے مجھ کو پورا حساب وہاں کا بھیجا، صرف بڑودہ شہر کی مسجدوں کا، اور مجھ کو پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن ماہانہ کوئی خرچ وہاں کی مسجدوں کا، ماہانہ خرچ آپ کو کہہ رہا ہوں 2 کروڑ روپے سے زائد تھا. آپ اندازہ کیجیے. اور صرف یہ مسجدوں کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اور کتنی جگہوں پر، مدرسوں میں، دعوت و تبلیغ کی محنت پر، خانقاہوں میں، دوسرے اور رفاہی کاموں میں کتنا خرچ ہوتا ہے. اور وہ سب کہاں سے آتا ہے؟ غریب مسلمان اپنے حق حلال کی کمائی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی یہ ملت جتنا خرچ کرتی ہے کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے دوسروں کو ہم سے سبق لینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم دوسروں سے سبق لیں. دوسروں کو ہماری مثال دینا چاہیے. ہمیں کسی کی مثال کی ضرورت. اب ذرا طاقت سے آپ کی بات کہنا مولوی صاحب، آپ ویسے صحت مند ہیں ماشاءاللہ، مضبوط. اس کو طاقت سے کہنا چاہیے کہ ہم اس گئے گزرے دور میں، یہ لفظ یہ بھی یاد رکھیے، جس وقت ملت میں زندگی تھی، تازگی تھی، اس وقت کی بات تو جانے دیجیے. آج بھی جب کہ ایمان کی کمزوری ہے، تب بھی اللہ کے کرم سے یہ امت بہت خرچ کرتی ہے. لیکن منصوبہ بندی نہیں ہے، ایک بات، اور دوسرے یہ کہ فضول خرچی بھی بہت ہے، یہ بھی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے تعلیم پر خرچ کا منصوبہ بنایا ہوتا اور فضول پیسے خرچ کرنے کے بجائے ہم نے اپنی تعلیم گاہیں بنائی ہوتی جہاں مسلمان بچیاں اچھے ماحول میں تعلیم پائیں، تو آج ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ہر شہر میں ہمارے پاس اپنی تعلیم گاہ ہوتی، وہاں ہم حجاب میں پڑھاتے، بغیر حجاب کے پڑھاتے، یہ ہمارا مسئلہ تھا، کوئی وہاں دخیل نہیں ہو پاتا. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکے. جو غلطی ہے اس کو بھی ماننا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. تو مسلمان بچیوں پر جو محنت ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس وقت یہ ارتداد، دین و ایمان پر حملہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دونوں پہلو میں نے بیان کی، مردوں سے متعلق بھی، عورتوں سے متعلق. اچھا ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، یہ جو ارتداد کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف دوسروں کی محنت سے متعلق نہیں ہے. دھیان سے سنیے اس بات. اس مسئلے میں ہماری آپ کی کمزوریاں، خامیاں، معاشرتی خرابیاں بھی بہت بڑا دخل رکھتی. اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں پونا گیا ہوا تھا، وہاں کئی سال پہلے وہاں اعظم کیمپس میں میری تقریر ہوئی اور ارتداد کے موضوع پر شہر میں جلسہ ہوا. تو پونا کالج ہے مشہور پونا کا، وہاں کے پروفیسر مسلمان وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ ارتداد کے سلسلے میں جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ میں برسوں سے پونا کالج میں پڑھاتا ہوں. قریب میں میرے پاس پڑھی ہوئی ایک بچی، اس نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی. حالانکہ وہ اچھی تھی، پڑھنے میں بہت اچھی، اخلاق کی بہت اچھی، کردار کی بہت اچھی، بہت سمجھدار، ذہین، پڑھنے میں کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں رہی، اخلاقی اعتبار سے کبھی اس میں کوئی گراوٹ نہیں محسوس کی گئی. پڑھ کر گئی اور اس کے
6-8 مہینے کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے تو مجھ کو بہت دکھ ہوا. میں نے اس کو فون کیا اور اس سے کہا کہ بیٹی تیرے بارے میں ایسی ایسی بات میں نے سنی ہے، واقعی ایسی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ تو نے کتنی غلط حرکت کی اور تو ایسی ویسی لڑکی بھی نہیں تھی، تو نے ایسا کیسے کر لیا؟ اب جو بات اس لڑکی نے سنائی، اس پروفیسر نے نقل کی، وہ سنی. اس نے یہ کہا کہ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے کہ میں نے محنت سے پڑھائی کی یا نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور. میرے اخلاق میں کوئی کمی تھی، کردار میں کوئی جھول تھا؟ کہا نہیں. وہ لڑکی کہنے لگی کہ پڑھنے کے بعد، اتنی اعلیٰ تعلیم پانے کے بعد اور اچھی صاف ستھری زندگی گزارنے کے بعد جب میرے رشتے کی بات شروع ہوئی تو 22 گھرانوں سے، 22 خاندانوں سے پیغام آیا. الگ الگ پیغام آتا تھا. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے، پھر مجھ کو دیکھ کر جاتے تھے اور مجھ کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، یہ کہہ کر کہ پڑھی لکھی ہے اور خوبیاں ہیں مگر شکل صورت کی ذرا کم ہے، واجبی رنگ رہا ہوگا، کوئی بہت خوبصورت نہیں رہی ہوگی. کہنے لگی کہ ایک کے بعد ایک 22 خاندانوں نے مجھ کو مسترد کر دیا. جب میرا سماج مجھ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں دوسرے سماج میں پناہ نہیں لوں گی تو اور کیا کروں گی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہماری معاشرتی اور سماجی خرابیاں کس قدر نقصان دہ ہوتی ہیں اس کا اندازہ کر لیجیے. آج جب ہمارے نوجوانوں کی شادی کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے معیار کی فہرست ماں باپ کو تھما دیتے ہیں، لڑکی ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، اور اس میں سر فہرست رنگ اس کا گورا ہو، خوبصورت ہو، ایسا معیار لکھتے ہیں کہ سوائے جنت کی حور کے کوئی اس پہ کھری نہ اترے. جی ہاں، یہ جو سب ہمارے جوان بیٹھے ہیں. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، چاہے خود کالے کلوٹے جب جیون رام ہوں مگر ان کو دلہن چاہیے حور پری. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، شعر ہے ان کا، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی. شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، یعنی شادی ہوئی، دلہن سے ملاقات ہوئی، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا. یہ جو بے توازنی ہے نا، اس میں ایسے ہی ہوگا، مجھ کو شبہ ہوا پری کا اور ان کو بھوت کا. ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ نکاح، شادی دینداری کی بنیاد پر کی جائے. آپ بھی بار بار سنتے ہیں، لیکن ہم انتخاب کا معیار اپنے لیے کیا چنتے ہیں اس پر غور کیجیے. اور ہمارے معیار انتخاب کے اونچا ہونے یا غلط سمت میں ہونے کی وجہ سے سماج میں کس قدر نقصان ہوتا ہے. کتنی بچیاں جو اخلاق کی اچھی ہیں، کردار کی اچھی ہیں، دیندار ہیں، صرف رنگ کی کمی کی وجہ سے، شکل صورت کی کمی کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں. اچھا یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے قوم کیسا پیدا ہوگا یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں. اللہ نے جس کو جیسا پیدا کیا وہ ویسا پیدا ہوا. اب اس میں ہم اگر ہر شخص اس طرح کے رشتوں کو مسترد کر دے گا تو یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟
ان کے شادی بیاہ کا کیا انتظام ہوگا؟ غور کیجئے، یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے۔